वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। नाजरीन, पूरा सच ये हम आपको बहुत दफ़ा दिखा चुके हैं, ये पूरा सच हम बोल भी चुके हैं, दिखा भी चुके हैं, बता भी चुके हैं, लेकिन इस पूरा सच को पूरा करने के लिए और बाकायदा तौर पर इस पर कार्रवाई करने के लिए हमारी इंतज़ामिया बिल्कुल बेबस दिखाई देती है। मैं बात कर रही हूँ तजावुज़ात माफिया की। पाकिस्तान में फैला हुआ तजावुज़ात माफिया और ख़ास तौर पे लाहौर शहर की अगर बात कर ली जाए तो जगह जगह ये तजावुज़ात आपको दिखाई देती हैं और इन तजावुज़ात को उठाया भी जाता है, लेकिन दोबारा फिर वहीं जो है वो आपको ये नज़र आते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? कभी हम हमेशा इस पे बात करते हैं कि जी यहाँ पे भी तजावुज़ात हैं, वहाँ पे भी तजावुज़ात हैं। पूरा लाहौर शहर अगर उठाकर देख लें तो जगह जगह आपको बाज़ारों में भी, सड़कों पे भी, मेन शाहराहों पे भी, हर जगह पर आपको जो है वो तजावुज़ात माफिया नज़र आएगी। जिसका जहाँ दिल चाहता है वो रेडी से जाकर खड़ा हो जाता है, जिसका जहाँ दिल चाहता है वो दुकान के आगे फटा लगा कर बैठ जाता है। यानी कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, कोई कानून नहीं, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं, कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। ऐसा नहीं है कि कार्रवाइयाँ होती नहीं है, कार्रवाई होती है, लेकिन वो कुछ वक्त के लिए होती है। फोटो सेशन होता है, मीडिया को एक रिपोर्ट देनी होती है कि देखिए जी हमने फलानी जगह कार्रवाई की, इनको सबको उठा दिया। अब जिनको आप उठाते हैं वो बेचारे कहाँ जाएं? जाहिर है कि उनका कोई अल्टरनेट जगह होना चाहिए, कोई ऐसी जगह जहाँ पर वो बैठ सकें। तो इस तजावुज़ात का आखिर करना क्या है? पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा मसला जिसने हमारी मेन शाहराहों को ब्लॉक करके रख दिया है, ट्रैफिक ब्लॉक है, लोगों का गुजरना मुहाल है, बाज़ारों में शॉपिंग नहीं कर सकती ख़वातीन, बच्चे ख़वातीन जो है वो कभी किसी फट्टे से अड़कर जो है वो किसी के कपड़े फट जाते हैं, कोई ज़ख्मी हो जाता है, और बहुत इस तरह के वाक़यात जो है वो सामने आते हैं कि छोटे छोटे गली कूचों में खुले हुए बाज़ार जो हैं वो वहीं से बाइकें भी गुजर रही हैं, गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं, लोग भी शॉपिंग करते हुए गुजर रहे हैं, दुकानें भी वहीं हैं और तजावुज़ात माफिया भी वहीं हैं। अब इसका करना क्या है? हल तलाश करना है कि ये किस तरह से इस पर काबू पाया जा सकता है। आज हम जो है वो कुछ पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही ये रिपोर्ट भी देखते हैं जो तैयार की है अजमल जट ने। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में तजावुज़ात का खात्मा ख्वाब बनकर रह गया। शहर लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों पर मौजूद रेहड़ियां, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड और दुकानों के बाहर लगाए जाने वाले स्टॉल तजावुज़ात का मुंह बोलता सबूत हैं। शालीमार टाउन वाघा जोन भी तजावुज़ात की दौर में सब टाउन से आगे नजर आ रहे हैं। तहसील शालीमार से लेकर जल्लो तक तजावुज़ात का बाजार सरगर्म है। तजावुज़ात माफिया शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बनकर रह गए हैं। कप स्टोर से लेकर जल्लो तक रोड पर मौजूद नाजायज लगाए जाने वाली रेहड़ियां और दुकानों के आगे लगाए जाने वाले स्टॉल शहरियों की गुजरगाहों को अजीरन बना रहे हैं। पार्किंग माफिया शहरियों के मसाइल में इजाफा कर रहे हैं, जिससे ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। शहरियों का कहना है कि जली इंतजामिया और टाउन का अमला तजावुज़ात के खिलाफ गैर ऑपरेशन कब करेगा? शहरियों को रिलीफ कब मिलेगा? तजावुज़ात के खात्मे के लिए सख्त इकदाम उठाने की जरूरत है। अब देखना यह है कि शहरियों की हुकूमत और जली इंतजामिया से की जाने वाली अपील पर कब तक अमल दरामद करवाया जाएगा। जी नाजरीन, देखा आपने कि किस तरह से लाहौर शहर के कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर ये तजावुज़ात माफिया का गढ़ माना जाता है और इस तजावुज़ात माफिया की छाप जो है वो इसको ख़त्म करना नामुमकिन दिखाई देता है। आखिर हमारी इंतज़ामिया इतनी नाकाम क्यों है? कमिश्नर साहब के ऑर्डर्स भी हैं, बाकायदा तौर पे कहा भी जाता है, इसके पीछे कौन सा ऐसा माफिया है, कौन से ऐसे लोग हैं जो ये तजावुज़ात उठने नहीं देते और रोज़ाना की बुनियाद पे पाकिस्तान के हमारे मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुँचाया जाता है? ये तजावुज़ात माफिया ऐसे नहीं है, बाकायदा तौर पे अरबों रुपए का बिजनेस है इनका। जी हाँ, जो दुकानदार अगर किसी को अपनी दुकान के आगे पट्टा लगवाता है या एक छोटे से जो है वो वहाँ पर स्टॉल लगाया जाता है तो उसकी भी कीमत वसूल की जाती है बाकायदा तौर पर। अगर कोई रेडी वाले खड़े होते हैं तो वो भत्ता जो है वो पे करते हैं। अगर कोई भी, आपको ये ना समझे आपके ये जिनका दिल चाहा जहाँ मर्जी खड़ा हो गया, ऐसी बात नहीं है। ये बाकायदा तौर पर या तो मंथलियाँ लगी हुई हैं या हफ्ते लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इनको यहाँ खड़े होने पर कोई रोक टोक नहीं है और वो भी डर और बेखौफ व ख़तर जो है वो जहाँ दिल चाहता है सड़क पे खड़े हो जाते हैं कि हम जो है वो 150 दे के या महीने के 2000 दे के जो है वो अपनी जान छुड़वा लेंगे। यहाँ तक नौबत है कि एक एक रेडी पे से जो है वो इन्होंने 2-2 हज़ार रुपये महीना लगाया हुआ है और वो रेडी वाले भी खुश हैं कि उनकी भी कमाई हो रही है और साथ में भत्ता खोर भी खुश हैं कि वो भी भत्ता लेकर जो है सुकून महसूस करते हैं। तो फिर इंतज़ामिया कहाँ है? अब ये इंतज़ामिया जो खामोश तमाशाई बनी हुई है और तजावुज़ात पर कोई भी किसी किस्म का इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, इसके पीछे वजूहात क्या हैं? आइए जानते हैं। हमारे रिपोर्टर अजमल जट हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। अजमल, आप तो अपनी आंखों से ये सारी चीज़ें देखते रहते हैं, ये छोटे बाज़ार, मेन शाहराएँ, सब जगह पर ही तजावुज़ात माफिया है।
اب یہ کس طرح کنٹرول ہوگا اور کیا کوئی ایسے پوائنٹس ہیں ہمارے پاس جن کو ریز کر کے آج ہم انتظامیہ کی کوئی رہنمائی کر سکتے ہیں یا ان کو کوئی کچھ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ اس پہ کام کر لیں، شاید آپ ان کو کنٹرول کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ. یہ تجاوزات مافیا جو ہے اتنا سٹرونگ ہو چکا ہے کہ اب یہ نہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. فرسٹ آف آل یہ اگر ہم شمالی لاہور کی بات کر لیں تو شمالی لاہور سے کاپس سٹور سے لے کر آن ورڈ واگا زون تک یہ جو ہے تجاوزات مافیا جو ہے یہ اپنے جو پنجے گاڑے ہوئے ہیں. پر اس میں ایک اور سوالیہ نشان جو ضلعی انتظامیہ کے لیے وہ یہ ہے کہ اس میں ہائی کورٹ نے جو ہے وہ کلیئر آرڈر دیے تھے کہ شہر لاہور کو جو ہے وہ تجاوزات سے پاک کیا جائے اور تجاوزات کو فوری طور پہ ختم کرتے ہوئے شہر لاہور کا حسن جو ہے وہ برپا رکھا جائے اور اس کو جو ہے وہ ہر طریقے سے کلیئر کیا جائے. پر اس میں جو ضلعی انتظامیہ کی غفلت ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لی ہے. کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں سے آپ کاپس سٹور سے شروع ہو جائیں آن ورڈ چلتے جائیں آپ کو صرف ریڈی بان نظر آئیں گے، سٹالز لگے نظر آئیں گے. اور اب اس میں ایڈیشن ایک اور ہو چکا ہے. اس میں اب وہ جوتوں کی ریڑیوں والے بھی ایڈ ہو گئے ہیں. پہلے صرف یہ فروٹس کی ریڑی لگاتے تھے، اب وہ جوتوں کی ریڑیوں والے بھی ایڈ ہو گئے ہیں. وہ سارے پٹھان ہیں. مطلب ریڑی تو ریڑی ہے نا، جہاں پہ بھی لگ جائے جس کی بھی لگ جائے، جوتوں کی ریڑی ہے، ان کی طرف دیکھ کے انہوں نے اپنے ان کی طرف دیکھتے ہوئے تو انہوں نے شروع کر دیا. اب اگر ہم بات کر لیں اس کی اسٹیشن کی تو اسٹیشن تو سارا انہوں نے کور کیا ہوا تجاوزات مافیا نے. اور وہاں پہ آپریشن ہوتا ہے صرف فوٹو سیشن کے لیے آپریشن ہوتا ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ وہیں پہ موجود ہیں، وہ اپنی جگہ سے ٹچ سے مس نہیں ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ انہوں نے ہائی کورٹ کے آرڈر کو بھی جو ہے وہ ہوا میں اڑا دیا. ضلعی انتظامیہ کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے. جو اے سی صاحبان ہیں ٹاؤنز وائز، جو اے سی شالیمار ہیں، جیسے ان کی ڈیوٹی ہے اور ان کو واضح نظر بھی آتا ہے. آن ورڈ آپ دیکھ لیں، واگا زون دیکھ لیں، شالیمار ٹاؤن دیکھ لیں اور آن ورڈ اور ایریا آپ دیکھ لیں، آپ کو صرف یہ ابھی یہیں سے آپ شروع ہو جائیں اور آپ کو صرف ریڈی بان ہی نظر آئیں گے. نہیں تو یہ تو پر ریڈی جو ہے وہ یہ چارج کرتے ہیں نا، وہ تو ظاہر ریڈی بان ایسے تو نہیں کھڑے ہوئے. پر ریڈی یہاں پہ پر ڈے پہ بھی لیتے ہیں. 70 روپیز کسی کے ساتھ ڈیسائیڈڈ ہیں، کسی کے ساتھ 80 روپیز ڈیسائیڈڈ ہیں. اور پر ڈے ہے، پر ویک بھی ہے. پر ویک وہ لیتا ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پر ویک وہ پھل لے جائیں ان سے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سچویشنلی وہ جو ہے وقت کے مطابق ان سے وہ پیسے لے لیتے ہیں. اچھا، اس میں دو طرح کے جو ہے وہ کنڈیشنز آ جاتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ آپریشن ہوتا ہے اور آپریشن کے فوری بعد ان کا سامان اٹھا لیا جاتا ہے. وہ سامان کے آگے پھر ان کی جو ہے وہ بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے وہ طے پائی ہوئی ہیں، جس میں کہہ لیں کہ ترازو کا ریٹ علیحدہ ہے. اگر ریڈی اٹھا کے لے گئے ہیں تو اس کا ریٹ علیحدہ ہے، جس کی نہ کوئی رسید ہے اور نہ ہی کسی کی سرکاری خزانے میں وہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ صرف یہ آپس میں ملی جلی ان کی ملی بھگت ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنے پنجے اور مضبوط کر لیتے ہیں. انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ 500 دیں گے تب بھی جان چھوٹ جائے گی، اگر ریڈی لے جائیں گے 1000 دیں گے پھر بھی جان چھوٹ جائے گی. اس لیے یہ نہ کوئی اپنی شاپ بناتے ہیں. یہ تو روزانہ کی بیس پہ پیسہ کما رہے ہیں، اپنی جیبوں کو جو ہے وہ ہرا کر رہے ہیں. اس پر چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں ہے؟ انتظامیہ ناکام کیوں ہے؟ یہ جو مافیا ہے یہ کون ہے؟ یہ مافیا ضلعی انتظامیہ ہے نا میم، اور کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ ضلعی انتظامیہ کے سارا انڈر آتا ہے تجاوزات مافیا. سن لیں جی، یہ مافیا کون ہے؟ یہ مافیا کون ہے؟ آج ہم نے آپ کو بتا دیا کہ مافیا کون ہے. بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، اتنے آپ تجاوزات پہ جو ہے وہ شو کرتی ہیں، آج تک آپ نے یہ تو نہیں بتایا کہ تجاوزات مافیا کون ہے. بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ آج جواب مل گیا ہوگا کہ تجاوزات مافیا ہے کون، اور آج تک جو ہے وہ اس مافیا کو پکڑا کیوں نہیں جا سکا اور اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی عمل میں کیوں نہیں لائی جا سکی. اس کی سب سے بڑی وجوہات ہیں، اس کے پیچھے بھی ریزنز ہوتی ہیں نا، چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اگر صاف ستھرائی کہیں کی صفائی نہ کر پائیں تو اس کے پیچھے بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں. ورنہ ان سب لوگوں کو اٹھانا یا ان کو کوئی آلٹرنیٹ جگہ دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے انتظامیہ کے لیے. لیکن کیونکہ یہ بندر بانٹ شروع ہوئی ہے، یہ پیسے کے جو ہے وہ لین دین شروع ہوا ہوا ہے، پر ڈے، پر ویک، پر منتھ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوا ہوا ہے. تو جن کی جو ہے وہ یہاں سے چاندی ہوئی ہوئی ہے وہ کیسے جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیں گے، یا وہ کیسے ان کو جو ہے وہ صاف ستھرائی کا جو ہے کام کریں گے. میڈیا کو چکما دینے کے لیے، ہمیں لالی پاپ دینے کے لیے جو ہے وہ چند ایک کارروائیاں جو ہے وہ کی جاتی ہیں، وہاں سے ریڑیاں ہٹوا دی جاتی ہیں، اور پھر 2 دن بعد آپ دیکھتے ہیں صرف ایک دن جو ہے وہ آپریشن کیا جاتا ہے. صبح اور شام فوٹو سیشن ساتھ ہوتا ہے اور آپریشن چل رہا ہوتا ہے. پر اس میں صرف 1 یا 2 بندوں کو اٹھایا جاتا ہے جو انہیں منتھلی نہیں دیتے ہیں. جو منتھلی دیتے ہیں انہیں نہیں ٹچ کیا جاتا. انہیں پہلے ہی الرٹ میسج جاری کر دیا جاتا ہے کہ بھائی آج ہم نے گرینڈ آپریشن کرنا ہے کیونکہ آرڈر سخت ہے. میڈیا نے یہ جو سوال اٹھا دیا، آج ہم نے فوٹو سیشن کر کے آپ کو
क्लियर कर देंगे। अच्छा, ऐसे कोई बुज़दिल लोग हैं, नाम भी बता देते हैं, फलां चैनल पे फलां प्रोग्राम में जी बहुत ही वावेला मचाया जा रहा है, और हमारा प्रोग्राम तो ऐसे जो है वो लोगों को चुभना शुरू हो गया इस वक्त में कि वो जब कोई मुद्दा जो है वो बयान करो या जब कोई चीज़ जो है वो हाईलाइट करो, तभी जो है वो सारी जगहों पर जो है वो एक टेंशन सी फैल जाती है कि अब अगर दोबारा दूसरा प्रोग्राम हो गया और फिर तीसरा प्रोग्राम हो गया तो ज़ाहिरी बात है ये आवाज़ जो है वो आगे तक तो जाएगी, आवाज़ तो आगे तक जाएगी, आवाज़ तो हम आगे तक पहुंचाएंगे क्योंकि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन तजावुज़ात माफिया से इस लाहौर शहर को पाक कैसे करवाएंगे, ये हमारे लिए भी सोचने का लम्हा है, फिक्रिया बन चुका है इस वक्त कि हम ये सब काम जो है इसके लिए आवाज़ तो बुलंद कर रहे हैं, लेकिन क्या इंतज़ामिया जो है वो करना नहीं चाहती है या कर नहीं पा रही है? दोनों सूरत हाल जो आपके सामने। इसमें मैम प्रॉब्लम ये इंतजामिया कर सकती नहीं है, उसकी वजह ये जब उन्हें मंथली आ रही है तो करना नहीं चाहती डेली ना, बेसिस पे पेमेंट उन्हें आ रही है, वो करना ही नहीं चाहती है। वो किस तरह अपना रोजगार खराब कर ले, जी जी सही, क्योंकि उनका वो भी रोजगार लगा हुआ है, सैलरी तो वो सरकार से ले रहे हैं जी जी जी। पर वो मुझे नहीं समझ आती अपनी सैलरी के मद में उतना डिलीवर क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती कि क्या जो वहाँ पे इनके सीनियर्स हैं वो उनसे पूछते नहीं है कि भाई क्या वो वहाँ से गुजरते नहीं है कि भाई ये क्या हो रहा है। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम अब आगे जो शुरू हो जाती है, इस टाइम जो होता है ये पीक टाइम होता है, लोग काम से वापस आ रहे होते हैं, और इस टाइम आप इधर कापा स्टोर से शुरू हो जाएं जल्लो मोड़ तक, आप वो 15 से 20 मिनट का सिर्फ वो डिस्टेंस है, और वो 15-20 मिनट का डिस्टेंस जो है वो आप घंटे डेढ़ में कवर करेंगे। ऐसे ही है। उसकी वजह क्या है कि ये जो रेडी बांधना ये ऑन रोड आ जाते हैं। हाँ। ये वो फुटपाथ के साथ नहीं रहते नहीं है कि ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है हमारी वजह अच्छा, से। अगर आप उन्हें कह देते ना कि भाई एम्बुलेंस फंसी हुई है, उनको कोई एम्बुलेंस भी लास्ट टाइम एम्बुलेंस भी वहाँ पे ऐसा हुआ है कि एम्बुलेंस वहाँ पे बिल्कुल स्टॉक हो गई थी, उसकी वजह ये रेडी ये सबसे ज्यादा बुरा हाल तो ये स्टेशन लाहौर रेलवे स्टेशन की आप बात कर ले, वहां से शुरू हो जाए, उसमें वीडियो में ये देखें वाजे आपको नजर आ रहा होगा, ये जी ये बिल्कुल रेलवे स्टेशन है, और ये देख लें कि कहाँ तक आए हुए हैं, और ये बिल्कुल ऑन रोड आए हुए हैं, बिल्कुल ऑन रोड खड़े हैं ये, और कोई पूछने वाला नहीं। इसके पास वो जो ये मतलब इंतजामिया के लिए ये गरीब लोग हैं, मजबूर लोग हैं कि अगर इनकी रेडियां जो है वो उठा लेंगे तो उनका नुकसान होगा। तो गरीब आदमी को फिर आप जो है वो कोई जगह दे दे भाई, जहाँ पर जो है वो ये अपने ये रेडी लगा सकें और बाकायदा तौर पे अपना कारोबार जो है वो कर सकें। मैं समझती हूँ कि इस दौर में जहाँ पे महंगाई बढ़ चुकी है वहाँ पर तजावुज़ात माफिया जो पैसे खा रहा है वो तो मौजों में है, लेकिन जो बेचारे ये भत्ता उनको दे रहे हैं ये पता नहीं किस तरह जो है वो पैसे निकाल निकाल रेलवे स्टेशन की बात कर रही है ना, लाखों रुपए मंथली जा रही है यहाँ से मंथली। वही तो कह रही हूँ, ये तो पूरे लाहौर का जो ठेका लिया हुआ है इन्होंने तजावुज़ात माफिया ने, तो अरबों रुपए की गेम है। उसके साथ फ्यूल पंप था पहले, आज से कुछ अरसा पहले वो बंद हो चुका है। अब वो सारे जितने थे वो रेडी बना वहाँ पे भी इकट्ठा होना शुरू हो गए। लास्ट टाइम भी वहाँ पे कह लें कि फोटो सेशन के लिए वहाँ से फ्रंट मसला रेडी बानों का नहीं है, मसला जो है वो इनको सही तरीके से मैनेज करने का है कि इनको मैनेज नहीं कर पा रही इंतजामिया। मैम ये तो गवर्नमेंट को यहाँ फिर चाहिए इनके लिए एक स्पेसिफिक जगह जो है वो दी जाए जहाँ पे ये अपनी रेडियाँ लगा सके। मैं यही तो ये है तो फिर इसका मतलब फिर हम जो है वो तजावुज़ात माफिया है इसे फौरी तौर पे फिलहाल जो कंडीशन है उसके मुताबिक उन्हें खुला छोड़ दें, ये भी नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट उन्हें ये भी कवर करनी चाहिए चीज़ें, और साथ ये भी ख्याल रखना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। सही बात, सही बात। ये जो तजावुज़ात माफिया है ये कर क्या रहा है। चलें ठीक है, सपोज अगर वो लगाते भी है रेडी तो इन द लिमिट लगाएं, आउट ऑफ लिमिट जाते हैं जिसकी वजह से किसी ने एमरजेंसी, सपोज अगर आपने एमरजेंसी जाना हो हॉस्पिटल और रास्ते में आपको ये हैपन मिले तो आप क्या वो कंसीडर करेंगे, मुझे आप बताएं। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो सारा पैसा इकट्ठा किया जाता है, क्या इसमें से कुछ पैसा जो है वो मुल्की खजाने में भी जाता है, ये भी कोई रिपोर्ट्स है, या सारा का सारा जो है वो ये तजावुज़ात माफिया ही जो है वो हड़प कर जाता है और उसके बाद इसका कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है? ये मैम क्योंकि जो खबरें हम तक हैं उसमें तो ये सारा पैसा ही रहता है। आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि ये पानी ये कहाँ पे जाता है, ये दिया हुआ पैसा अवाम का, ये पानी की तरह जो पैसा बहाया जा रहा है, बिल्कुल पानी की तरह ये आ रहा है तजावुज़ात का पैसा, और पानी की तरह ही बहा रहे हैं। बिल्कुल सही है, यानी ये इनकी अपनी ही जेबों में जाता है। अगर ये अब कह लें कि रसीद सिस्टम शुरू कर देना, ये हुकूमत को नजर नहीं आ रही बात कि ये किस कदर जो है वो डैमेज हो रही है, इससे हुकूमत का जो खजाना है वो खाली हो रहा है। आपके पास मजदूरों को देने के पैसे नहीं है, आपके पास जो है वो रेलवे को देने के पैसे नहीं है, आपके पास PIA पे लगाने के लिए पैसा नहीं है, आप अपने तमाम जो है महकमे है उसमें निजकारी के जो है वो फैसले कर रहे हैं, आप अपने जो है वो मेन एयरपोर्ट जो है वो गिरवी रखने के जो है वो फैसले कर लिए आपने, IMF
IMF کے قرضے تلے دبی ہوئی ہے عوام جو ہے وہ کیا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ تجاوزات میں انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہے وہ اپنا جیب بھر رہے ہوں, اپنے پیسے بھر رہے ہوں اور ملکی خزانے کو نقصان پہنچا رہے ہوں؟ تو اس پر تو فوری طور پر امپلیمنٹ کرنا چاہیے. یہاں تو جو ہے وہ بلا خوف و خطر جو ہے وہ آپریشن, اور بلکہ گرینڈ آپریشن ہونا چاہیے. میم بالکل ہونا چاہیے. اس میں خالی یہ دیکھیں کہ اگر ڈیلی بیسس پہ بھی اگر وہ پیمنٹ اکٹھی کر رہے ہیں تو یہی اگر انہیں اسپیسیفک جگہ دے دی جائے تو حکومت کی جانب سے کوئی ایسا رسید بنا دی جائے انہیں جو کہ ڈیلی بیسس پہ حکومت کو جو ہے قومی خزانے کے لیے وہ پیمنٹ اکٹھی کی جائے, اس سے بھی ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے. پر یہ ہے کہ یہ سارا جو سسٹم ہے وہ کرپٹ ہوا ہے. کوئی اس طرف جو ہے کہہ لیں کہ ان کے جو سینئرز ہیں وہ دیکھتے ہوئے بھی آنکھیں بند کی ہوئی انہیں. نہیں تو ان کے انتظامیہ کی مطلب کمشنر صاحب سے کوئی بات کرنے کی جو ہے وہ آپ لوگ کوشش کریں, ان کو آن کال لینے کی کوشش کریں باقاعدہ طور پر. اگر ہم یہ کوشش کرتے بھی ہیں تو وہ آتے نہیں ہیں آن کال, لیکن ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ پریشرائز کیا جائے اس کے لیے کہ وہ ہمارے پروگرام میں آ کر کم سے کم ان سب چیزوں کا جواب تو دیں. ڈی سی صاحبہ جو ہے وہ اس کا جواب دیں. انتظامیہ کے اور لوگ جو ایسیز ہیں جن کے اپنے اپنے علاقے ہیں وہاں پر نہ تو پرائز کنٹرول کمیٹیاں کام کرتی ہیں, نہ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کام کرتے ہیں, نہ مہنگائی کو کم کرنے پہ کام ہے, بلکہ اور صرف پیسے بٹورنے کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے اپنی اسٹریٹجی پالیسی اور پیسے ٹھگنے کے جو ہے وہ سلسلے نکالے ہوئے ہیں. تو اس طرح کیسے مطلب پاکستان جو ہے وہ آگے مزید سٹینڈ کر پائے گا؟ ابھی ہم لوگ جو ہے وہ بالکل غربت کی لکیر سے بھی نیچے آ گئے ہیں. آگے آنے والے جو ہے وہ ایک سال میں میرا خیال ہے لوگ جو ہے وہ یہاں پر سفید پوش بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے, اور یہ سارے جنہوں نے اپنی جیبیں جو ہے وہ ڈالر جو ہیں اپنے بھرے ہوئے ہیں, ان کے ڈالروں پہ ایک ہی دفعہ طوفان آنا ہے کوئی, جو انہوں نے اپنی بیسمنٹوں میں بھرے ہوئے وہاں پہ پانی آنا ہے اور وہ سارے ڈالر جو ہے وہ چلے جانے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے نا, اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں. وہ تو ظاہر ہے میم, پھر وہ صبر کا مادہ جو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے چیزیں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں, ہم سانپ بن کر اس پر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کبھی جو ہے وہ نہیں ہٹیں گے, لیکن اللہ کی ذات بہت بڑی ہے, وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے. آپ کو جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا وہاں اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. لوگ گناہ اس خوف سے نہیں کرتے کہ بھئی ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے, بلکہ وہ ان کے یہ ہوتا ہے کوئی بندہ تو نہیں دیکھ رہا, ہاں بس نہیں دیکھ رہا تو چلو گناہ کر لو. بس وہ یہ کہتے ہیں کوئی میڈیا والا نہ دیکھ لے, ان کا یہ مائنڈ ہوتا ہے کوئی میڈیا والا نہ دیکھ لے, پر اسے یہ نہیں پتا. میڈیا والوں سے تو لوگ ایسے ڈرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ جیسے پتہ نہیں میڈیا نے ان کا کیا کر دینا ہے, کیونکہ سچ دکھا دینا ہے نا. سچ بولنے کی ہمت نہیں ہے اور دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہے, اور جب سچ کھل کھل کے سامنے آتے ہیں تو وہ پھر اچھا پھر اس میں جب آپ یہ سپوز جیسے آج ہم نے پروگرام کیا, لاسٹ ٹائم بھی کیا تھا ہم نے, اس میں پھر باقاعدہ یہ مینشن کرتے ہیں کہ فلانے بندے نے پروگرام کیا تھا, فلانے چینل کا بندہ تھا, اس کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں, یعنی کہ اپنے سر پہ وہ خود نہیں لے رہے کہ بھائی ہماری جو منتھلی ہے وہ تمہارے ساتھ ڈیسائیڈڈ ہے. ایل ڈی اے والے ہمارے الزام لگا دیتے ہیں, ہمارا نام لگا دیتے ہیں. وہ پورا سچ پروگرام میں جو ہے وہ ایل ڈی اے کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی تھی, جی انہوں نے کی ہے, ان کو پکڑ لیں جا کے. اور یہ ہمارے رپورٹروں کو جو ہے وہ یہ ہیپن میرے ساتھ خود ہوا ہے. مجھے وہاں سے ریڈی بانوں کی کالز آئی ہیں, ان کے بھائی جان ہم نے کیا کر دیا, ہم نے کیا کر دیا, آپ نے ہمارا سارا وہ وہاں پہ سامان اٹھوا دیا. میں نے کہا بھائی میں نے کیا کیا؟ انہوں نے آگے مجھے اسٹریٹ وے بولا ہے کہ بھائی جان آپ نے جو وہ پروگرام کیا ہے اس کی وجہ سے انہوں نے کہا جی ہمیں یہ اٹھانا پڑا ہے, اور وہ یہ فلانے چینل کا کوہ نور رپورٹر جو ہے وہ اٹھوا رہا ہے. ہاں دیکھیں نا, وہ اپنے سر پہ نہیں لے رہے ہیں. آپ یہ چیز دیکھیں کہ ہم تنقید برائے تنقید تو کر ہی نہیں رہے, ہم تو تنقید برائے اصلاح کی بات کر رہے ہیں پروگرام میں, اور ہم ریالٹی دکھا رہے ہیں, جو ریالٹی ہے وہ تصویر کا ایک رخ نہیں دکھا رہے, دونوں رخ دکھا رہے ہیں, اور بات یہ کر رہے ہیں کہ بھائی ان بیچاروں کو الٹرنیٹ جگہ دو. میں کوئی یہ یہاں پر یہ بیٹھی ہوئی تو نہیں نا جو ہے وہ یہ حکم صادر کر رہی کہ جی فٹافٹ ان غریبوں کو جو ہے وہ اٹھا دیا جائے, اور ان کو جو ہے وہ ان کی ریڑیاں اٹھا کر جو ہے وہ آپ سائڈ پہ پھینک دیں, ان کے سامان جو ہے وہ ختم کر دیں. ان کو کوئی آلٹرنیٹ جگہ دے کے بھائی سڑکیں صاف کروائیں, بازار صاف کروائیں, یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. عوام کے گزرنے میں جو دقت ہو رہی ہے, جو ٹریفک کا نظام درم برہم ہوا ہوا ہے, اس کو کلیئرنس کروائیں. اس کی آپ سیلری لیتے ہیں حکومت سے, سرکار آپ کو اس کے پیسے دیتی ہے, آپ کو صرف 2 بجے دفتر آ کے 5 بجے جانے کے پیسے نہیں ملتے کہ آپ وہاں پر آ کر اے سی میں بیٹھیں, سکون سے 2-4 جو ہے وہ اپنے دستخط کریں اور کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی 2-4 جو ہے وہ کام کر دیں. یہ کوئی کام ہے؟ یہ کوئی خدمت خلق ہے؟ آپ سرونٹ آف پاکستان ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کی پلیٹ لگا کر جو ہے وہ آپ اس میں بیٹھ کر سب تکبر سے لوگوں کو دیکھتے ہیں. کیا ساری زندگی جو ہے وہ ان سیٹوں پہ بیٹھے رہنا ہے بھائی, اٹھنا نہیں کبھی بھی, بلکہ آپ نے تو ایک دن ہم سب نے دنیا سے بھی اٹھائے جانا ہے. تو یہ سوچنا پڑے گا نا. یہ بھول چکے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے. ہاں بھول تو چکے ہیں, یہ بھول چکے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں ہمارا جو ہے وہ اینڈ بھی یہی ہے اور سٹارٹ بھی یہی ہے. بات یہ ہے کہ اب اس کا خاتمہ ایک خواب بن کے رہ گیا ہے. بالکل ایسے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ تجاوزات مافیا اتنی سٹرونگ ہو چکی ہے کہ انتظامیہ کے لیے ان کو کنٹرول کرنا ناممکن ہے.
اچھا اب فیصلہ یہ ہے کہ کس طریقے سے انتظامیہ کو یہ سمجھایا بتایا جائے کہ باقاعدہ طور پہ ان تجاوزات کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ کچھ تیاریاں کریں, کچھ جو ہے وہ ان کو الٹرنیٹ جگہ دی جائے, اس کے حوالے سے کوئی پالیسی تو بنائی جائے نا, کوئی اسٹریٹجی تو ڈکلیئر کی جائے. بالکل ایسے بننی چاہیے میم, تو اسٹریٹجی بننی چاہیے, کیونکہ ایٹ لیسٹ یہ ہم مانتے ہیں یہ جو ہے کہ اپنا روڈ کور کرتے ہیں, تجاوزات کو جو ہے یہ شر دیتے ہیں, جو کہہ لیں کہ جس کی وجہ سے کافی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, پر یہ بھی رائٹ پہ ہیں وہ اپنا روزگار کدھر سے کمائیں. صحیح. اگر ان سے بات کریں وہ کہتے ہیں ہم تو بھائی اپنی روٹی کما رہے ہیں ادھر, اور ہم کیا کر رہے ہیں, سڑک پہ نہ لگائیں تو ہم دکانوں کا کرایہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, جو وہ کہہ لیں کہ سٹالز ہیں سٹال کے جو وہ کرایہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, اس لیے ہم جو ہے وہ روڈوں پہ لگا لیتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑے سے پیسے پے کرنے پڑے اور ہم اپنی ریڈی لگا لیں. اور اس وجہ سے کہہ لیں کہ اس میں تھوڑا سا کہہ لیں کہ ذلیل انتظامیہ ہے, ان کا بھی سسٹم چل رہا ہے. شکریہ اجمل جٹ آپ کا. ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے تجاوزات مافیا کے حوالے سے جو ہے وہ یہ پروگرام کیا. اس سے پہلے بھی میں بہت سارے پروگرامز کر چکی ہوں. سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ کب تک ضلع انتظامیہ خاموش تماشائی بنی یہ تمام تماشا جو ہے وہ لگائے رکھے گی اور اس پر کبھی بھی غور نہیں کیا جا سکے گا. اگر یہ کام اتنا مشکل ہے تو یہ کام بھی صحافیوں کو سونپ دیا جائے, کیونکہ اگر آپ سے نہیں ہوتا یا آپ ان کو کوئی آلٹرنیٹ جگہ نہیں دے سکتے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا پڑے گا. شاہراہوں کو, سڑکوں کو, بازاروں کو کلیئر کرنے کے لیے جو ہے اگر آپ ایکٹیو نہیں ہوں گے تو پھر کسی کو تو آگے آنا پڑے گا. سوال میں نے چھوڑ دیا ہے, جواب آپ نے دینا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا, کل پھر نئی صبح, نئے آغاز اور نئے انداز کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی, سیم ٹائم سیم چینل. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.